کہانی ایک ڈراونا ہوٹل۔ تین دوست راہل، رجت اور آنند راجستھان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آئے تھے۔ وہ لوگ اپنا بزنس کے سلسلے میں یہاں آئے تھے، اپنے کاروبار کے لیے یہاں فیکٹری ڈالنا چاہتے تھے۔ اس گاؤں میں زمین اور مزدور دونوں ہی بہت سستے تھے۔ اس گاؤں میں آنند نے گرین ڈور ہوٹل میں رکنے کا انتظام کیا تھا۔ گرین ڈور ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا، کوئی عالیشان عمارت نہیں تھی، بس اینٹ سے بنی ایک عمارت تھی اور نیچے کھانے کا ایک چھوٹا سا ویج ریسٹورنٹ بھی تھا۔ ٹیبل اور کرسی دروازے ایسے دھول لگی ہوئی تھی جیسے وہاں کا چولہا سالوں سے نہیں جلا تھا۔ جیسے ہی وہ ہوٹل پہنچے، انہوں نے دیکھا کوئی اسٹاف ہی نہیں تھا۔ واچ مین کے نام پر ایک بوڑھے چاچا بیٹھے تھے جو اپنی بیڑی پی رہے تھے۔ راہل، رجت دونوں ہی آنند کو ڈانٹنے لگے کیونکہ اس نے ہوٹل بک کرنے کی ذمہ داری آنند کو دی تھی اور وہ ہوٹل بالکل بھی ویران لگ رہا تھا۔ دونوں ان کی باتیں سنتے ہوئے واچ مین چاچا کے پاس پہنچے۔ واچ مین چاچا ان کی باتیں سن کر ہنس رہے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھنے لگے، کیا وہ ہوٹل میں ہی رکنے والے ہیں؟ ان تینوں نے سر ہلاتے ہوئے ہاں کہہ کر اور چاچا بھی زور زور سے ہنسنے لگے اور ہنستے ہوئے وہ پھر چلنا شروع کر دیے اور گنگناتے ہوئے آگے چلے گئے۔ ان تینوں نے واچ مین چاچا کو پاگل سمجھ کر ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ تبھی ریسیپشن پر ایک لمبا سا آدمی آیا۔ اس کے گھنی داڑھی تھی اور اس نے روم کی چابی دے دی۔ وہ لوگ اوپر اپنے کمرے میں چلے گئے، اپنا سامان رکھا اور کچھ دیر آرام کرنے لگے۔ راہل کو اچانک پیاس لگی اور کمرے میں پانی نہیں تھا۔ راہل جیسے ہی پانی لینے کمرے کے باہر نکلا، اسے پائل کی جھنکار سنائی دی، ایسی آواز جیسے کوئی پائل پہنے بھاگ رہا ہو۔ راہل ڈر گیا۔ اس کی بات بے حد عجیب لگی کیونکہ ہوٹل میں کوئی نہیں تھا۔ اب وہ اس کے فلور کے لاسٹ کے کونے سے آواز کے ساتھ ساتھ کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز بھی آنے لگی تھی۔ راہل اس آواز کے پیچھے جانے لگا تھا، تبھی اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ راہل چیخ پڑا، پیچھے دیکھا، ریسیپشنسٹ پانی لے کر کھڑا تھا۔ راہل نے بوکھلاہٹ میں واچ مین کو ڈانٹا اور پانی لے کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دیر رات راہل ہوٹل کی بالکنی میں اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا تھا۔ اس بالکنی سے ہائی وے کا راستہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ اچانک اس راستے پر ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ موہت چونک گیا اور وہ جیسے ہی نیچے دوڑنے کے لیے گیا، پیچھے مڑا، دیکھا ایک سفید کپڑے پہنے بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی کی لمبی سفید داڑھی تھی اور چہرے پر ڈھیر ساری جھریاں تھیں۔ رجت بھی اسے دیکھ کر گھبرا گیا تھا کیونکہ وہ آدمی صرف ہائی وے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے رجت کو دیکھا اور اسے دیکھ کر ہنسنا بند کر دیا۔ وہ آدمی جیسے ہی رجت کی اور چلا، موہت ڈر گیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر رجت نے کھڑکی سے جب ہائی وے پر دیکھا تو وہاں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ اگلے ہی دن تینوں فیکٹری کی سائٹ دیکھنے کے لیے نکلے، لیکن گاڑی شروع ہو کر تھوڑا آگے بڑھی ہی تھی تبھی بند ہو گئی۔ سائٹ پر جانے کے لیے بس یا سواری کوئی بھی نہیں تھی۔ تو تینوں نے ریسیپشنسٹ کو کال کر کے پوچھا کہ کہاں میکینک کو بلایا جائے۔ 3 گھنٹے بعد جب میکینک آیا تو اس نے گاڑی کو تھوڑی دیر تک دیکھنے کے بعد گاڑی کو ورک شاپ پر لے کر جانا پڑے گا کہا۔ وہ تینوں میکینک کے ساتھ ہی گاڑی میں چلے گئے اور سائٹ پر اتر گئے۔ سائٹ کو دیکھتے ہی شام ہو گئی تھی۔ ان کو میکینک کی کال آیا، ان کی گاڑی پوری طرح سے بگڑ چکی ہے،
وہ کب تک بنے گی نہیں کہا جا سکتا کچھ بھی اس بارے میں۔ اب انہیں واپس جانے کے لیے ایک ٹرک والے کی بات اور ٹرک والے کو ہوٹل پر کھانا کھانے کا لالچ دیا، لیکن جب انہوں نے ٹرک والے کو ہوٹل گرین ڈور کا نام بتایا تب وہ ٹرک والا بے حد گھبرا گیا۔ اس ٹرک والے نے انہیں بتایا اس ہوٹل میں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ اس نے کہا ہوٹل گرین ڈور ایک قبرستان کے اوپر بنا ہوا ہے، یہاں ایک نہیں 100 سے بھی زیادہ ادھک بھوت رہتے ہیں اور وہ اس لیے وہاں کوئی بھی نہیں جاتا۔ راہل اور رجت کے ساتھ ہوئے حادثوں نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا تو رجت بھوت پریت جیسی چیزوں میں نہیں مانتا تھا۔ اس نے بتا دیا، بات کو رفع دفع کر دی اور ٹرک ڈرائیور سے کہا کہ انہیں ہوٹل سے تھوڑا دور اتار دے گا۔ بہت منانے کے بعد ٹرک والا مان گیا اور وہ تینوں جیسے تیسے ہوٹل پہنچے۔ دیر رات ہو چکی تھی، تینوں کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ آنند بھی لیٹے لیٹے اپنے فون میں کھینچی ہوئی فوٹو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے ہوش ہی اڑ گئے ہوں۔ ان تینوں کی تصویریں اچانک کمرے میں بہت سارے بچے دکھ رہے تھے۔ وہ بچے شاید ہوٹل میں بسے بھوت ہی تھے۔ وویک کا پورا شریر ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اس نے ہوٹل میں رجت اور فوٹو کے بارے میں بتایا۔ وہ تینوں بہت گھبرا گئے۔ وہ اس ہوٹل کے ریسیپشن کو ڈھونڈتے ہوئے نیچے آئے، لیکن اس آدمی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں انہیں بوڑھے چاچا بیٹھے ہوئے ملے۔ انہوں نے یہ سب باتیں بوڑھے چاچا کو بتائیں تو اس بوڑھے چاچا نے ہنستے ہوئے کہا، جب ہوٹل کے اندر آئے تھے تب 4 آتمائیں تو ان کی گاڑی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہوٹل گرین ڈور 20 سال سے بھوتوں کا بسیرا ہے۔ جب سے ہوٹل بنا ہے تب سے یہاں بھوتوں کا آنے جانے والوں کو زندہ واپس جانے نہیں دیتے۔ کسی کو ایکسیڈنٹ کرا دیتے ہیں تو کسی کو آتما ہتیا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پھر ہوٹل کی بالکنی کی اشارہ کر کے بتایا کہ وہاں دیکھو، سفید کرتے میں ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے۔ اس آدمی نے ہوٹل بنانے سے منع کر دیا تھا کیونکہ یہ جگہ قبرستان کی تھی، لیکن کچھ مہینوں بعد ہوٹل کے سامنے والی روڈ پر ایکسیڈنٹ سے اس آدمی کی موت ہو گئی تھی اور آخر میں اس نے بتایا کہ اس کی گاڑی ٹھیک نہیں ہونے والی۔ وہ گاڑی اپنے ساتھ کئی سارے بچوں کو ہوٹل میں رہنے والی آتماؤں کو پسند آ گئی تھی اور شاید اس لیے وہ تینوں ابھی تک زندہ تھے۔ اس بوڑھے آدمی نے ان تینوں کو اپنی جان بچا کر بھاگنے کو کہا۔ یہ سب باتیں سن کر ان تینوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ تینوں ابھی اس ہوٹل سے نکل جائیں گے۔ وہ تینوں اپنا سامان لے کر نکل ہی رہے تھے کہ تبھی انہیں وہ ریسیپشنسٹ ملا۔ وہ تینوں اسے دھکا دے کر وہاں سے تیزی سے ہائی وے پر آ کر وہ تینوں جا رہی گاڑیوں سے لفٹ مانگنے لگے، لیکن کوئی گاڑی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی وہ ریسیپشنسٹ بھاگتے ہوئے ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ وہ لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں۔ ریسیپشنسٹ انہیں واپس ہوٹل میں لانے کے لیے کہنے لگا اور اچانک ہوا میں جھونکے سے اس کا مفلر اڑ کر آ گیا۔ ان تینوں کو ان کے گلے میں پھانسی کے پھندے کے نشان دکھائی دینے لگے۔ ان تینوں کو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہاں سبھی مر چکے ہیں اور کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ تینوں ڈر کے مارے ہائی وے کے راستے پر بھاگنے لگے تھے۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ کچھ دور پہنچ گئے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہوا میں کوئی بھوت اس ہوٹل پر چکر لگا رہے تھے اور باہر کھڑے تھے۔ وہ ریسیپشنسٹ اور بوڑھا آدمی انہیں دیکھ کر عجیب طرح سے مسکرا رہے تھے اور اس ہوٹل کے بارے میں بات کرنے سے وہ تینوں آج بھی گھبراتے ہیں۔ ان کی جان تو بچ گئی پر زندگی بھر کے لیے ان کے من میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔
دوستوں کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی بھوتیا کہانی کے ساتھ۔ آپ کا دن شبھ ہو، شبھ راتری۔